نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ صحابہ اکرام کی جو سیرت کی سیریز ہے، آج اس میں ہم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، تو یہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، ان کی والدہ کا جو نام ہے عاتقہ تھا، اور ان کا جو لقب تھا یعنی کنیت جو تھی ام مکتوم تھی، تو یعنی والدہ کے نام سے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں وہ کون خوش نصیب و عظیم صحابی ہے جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے بھی اوپر سے متنبع کر دیا گیا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایسے عظیم اور بلند صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائیں۔ وہ کون ہے جس کی شان میں جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی ہے، جنہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی، کس کے حق میں؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے۔ تو یہ مرتبہ ہے ان کا بلند، اور دوسرا یہ کہ وہ مؤذن رسول کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مؤذن یعنی جو اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اذان بھی دی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی ہیں اور قریشی ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی مکہ میں پیدا ہوئے، اور قریشی بھی ہیں۔ یعنی یہ جو ان کا قبیلہ کون سا ہے؟ قریش قبیلہ ہے۔ اور یہ بیسکلی اس لیے کہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اور وہ کس طرح سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ماموزاد بھائی ہیں۔ تو یعنی حضرت خدیجہ کے کیا ہو گئے؟ وہ کزن ہو گئے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا لگے؟ سالے لگے۔ تو رشتہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے۔ ان کے باپ کا نام قیس بن زید تھا، اور ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ، اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے پکارا جاتا تھا کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن مکتوم یعنی نابینا پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، مکتوم جو ورڈ ہے نا ایکچولی میں وہ قتمہ سے بنا ہے، کاف تامیم۔ قتمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہائڈ کرنا۔ تو ان سے کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کیا ہو گیا؟ ان سے دنیا چھپ گئی نا، تو اسی لیے ان کو ام مکتوم کہا جاتا تھا۔ ام مکتوم یعنی مکتوم کی ماں، اور مکتوم کس کا نام ہو گیا؟ حضرت عبداللہ کا۔ تو حضرت عبداللہ کا دوسرا نام مکتوم ہو گیا، اور والدہ کو ام مکتوم کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ معظمہ میں اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لیے ان کے سینے میں انشراح پیدا کر دیا۔ آپ بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے آنکھیں نہیں لی، لیکن کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی نعمت عطا کر دی، اسلام، اور وہ بھی بالکل شروعاتی دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع ہی کیا تھا، اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت لے کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو بالکل شروعاتی دور کے یہ صحابی ہیں۔ تحریک اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا،
جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ آزمائش کے اس نازک وقت میں بھی آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، اور نہ ہی آپ کے جرات ایمانی میں کوئی اضحلال پیدا ہوا، بلکہ اس ابتلا کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے، کتاب الہی، دین اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں 2 قدم اور آگے بڑھ گئے۔ یعنی دیکھیں کیا ہوتا ہے نا، انسان کے پاس عذر ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو وہ جذبہ اور وہ مطلب جان نثاری عطا کی تھی اسلام کے اوپر، کہ انہوں نے ہر ہر وہ مشکل جو اسلام کو پڑ رہی تھی، مسلمانوں کے سامنے پیش آ رہی تھی، تو وہ سب میں کیا تھے، پیش پیش رہے۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہ میرے پاس عذر ہے یا میں نابینا ہوں تو میں کیا ہو جاؤں، نابینا مطلب کیا ہوتا ہے، بلائنڈ، تو وہ بلائنڈ تھے لیکن پھر بھی وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹے، ہر پریشانی کو کیا کیا، ڈٹ کر سامنا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے رہتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی حافظ بننے کی بھی مطلب وہ کرتے تھے۔ آپ نے فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کے گراں قدر جواہر پارے اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان دنوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح سرداران قریش ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کو بہت زیادہ کریز تھا علم کا، یعنی وہ بہت زیادہ علم کے لیے وہ رہتے تھے کوشاں، کہ بس مجھے کسی طرح سے علم حاصل ہو جائے، دین کا علم حاصل ہو جائے۔ تو حفظ بھی کر رہے تھے قرآن کریم کو، اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ملتا تھا اس کے اندر بھی لگے رہتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اس اس دور میں جبکہ بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی مکہ کے سردار کیا کریں، اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اگر سردار اسلام کو قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت فوکس تھا۔ ایک روز اتبا بن ربیعہ، امرو بن ہشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ کون ہے، یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، اتبا، امرو، امیہ اور ولید، یہ بہت بڑے بڑے سردار تھے قریش کے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی شوق و جذبہ موجزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلام قبول کر لیں، تاکہ میری جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی اذیتوں سے بچ جائیں۔ یعنی کہ اگر بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ جو ظلم ہو رہا ہے صحابہ اکرام پر، ان کو جسمانی جو تکالیف پہنچائی جا رہی ہے، ذہنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں اسلام کو قبول کر لیں، تو ان چاروں کو کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے رہے تھے۔ محفل جمی ہوئی تھی، وہ ہمہ تن گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے، یعنی سارے جو چاروں بڑے بڑے سردار تھے وہ کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ یہ انداز دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، ماتھے پر تیوری چڑھائی، اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف ہی پوری طرح سے متوجہ رہے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو، اور دعوت اسلام پر پروان چڑھ جائے۔ اب کیا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ تو نابینا تھے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران قریش کو دعوت دین دے رہے تھے وہ چالو تھی، ٹھیک ہے، وہ ان پروسیس تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہیں، بس آتے ہی کیا کیا، ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ مطلب پوچھا کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھنے لگے، اس کا مطلب جو بھی تفسیر پوچھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فوکس تھا ابھی، کہ میں ابھی پہلے سرداروں سے بات کر لوں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مکتوم بار بار پوچھے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ ہلکے سے بل آ گئے، تھوڑی سے فراؤننگ ہو گئی،
تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا، سورہ عبسہ کی کچھ آیتیں نازل فرمائی، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑے سے بل آپ کے ماتھے پر آئے گئے تھے، وہ کس وجہ سے آئے تھے کہ میں پہلے کیا کر لوں، بڑے بڑے لوگوں کے اندر اسلام کو پہنچا دوں، اس وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ جو آیتیں تھی یہاں تک کی سورہ عبسہ کی، وہ نازل ہوئی۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ تر شروع ہوئے اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ جو بل آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس نے اپنے ماتھے پر بل مطلب لے آئے، اور وہ شخص کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انڈائریکٹلی کہا، یوں ڈائریکٹ نہیں کہا، کہا کہ وہ تھوڑے تر شروع ہو گئے، تھوڑی سی بے رخی دکھائی، کس کو دکھائی، عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن کریم میں سورہ عبسہ میں کہ وہ جو شخص آیا تھا اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے کیا مل جائے، ہدایت مل جائے، مجھے نصیحت مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف فوکس کیا کہ جو اسلام میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف کیوں اتنا دھیان دے رہے ہیں کہ جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اسلام کے اندر ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور وہ نہ سدھرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو خود تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے۔ یہ ایک ایسے صحیفے میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیکو کار کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے سورہ عبسہ کی شروع کی آیتوں میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان لوگوں کی طرف دھیان دیں جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور جن کا دین میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو ان کی طرف اتنے مطلب وہ نہ ہو جائیں کہ جن کو اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی دے رہی ہے، حالانکہ وہ اسلام سے کوئی محبت نہیں کرتے، اسلام سے کوئی رغبت نہیں رکھتے، اور ایک شخص تو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے کہ آپ اسے کیا فرما دے، نصیحت فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے کی آیتیں نازل فرما دی، کس کے لیے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں نازل ہوئیں، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ وہی نازل ہوتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی محبت گھر کر گئی، یعنی ان کے حق میں نازل ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت پہلے تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، اس سے بھی زیادہ کیا ہو گئی، محبت ہونے لگی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کرتے۔ یعنی کیا ہو گیا تھا، اللہ نے اتنی بلند کر دی ان کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اور زیادہ بھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفلوں میں اور قریب قریب ان کو بٹھانے لگے، اور ہر ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام آتے، پہلے بھی کام آتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے منع کر دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر انٹینشن یہ تھا کہ میں پہلے کیا کر دوں، بڑے سرداروں میں، تاکہ انہی صحابہ کرام پر کیا نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن بالکل پیور تھا، خالص تھا، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے بھی کیسے کر دیے، بلند مرتبے کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ جب قریش نے اہل ایمان کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دی
تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ پہلے مرحلے پر جن صحابہ کرام نے ہجرت کی ان میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، ایک بالکل جو شروعاتی دور ہے، اس میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ 3 سال تک تو دعوت کا کام کیسا ہو رہا تھا، گھروں میں ہو رہا تھا، یعنی لوگوں پر منظر عام پر نہیں آیا تھا، پبلک ڈومین میں نہیں آئی تھی وہ بات۔ لیکن جیسے ہی چوتھے سال میں پبلک ڈومین میں آ گئی بات، لوگوں تک پہنچنے لگی، عام ہو گئی، مکہ والوں کو پتا چلنے لگا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ حربہ بنایا کہ سب سے پہلے تو ان کے صحابہ، جو غریب صحابہ کرام ہیں، ان کو کیا کریں، ان کو ماریں، ان کو اذیتیں پہنچائیں، تاکہ یہ کیا کریں، دین اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن صحابہ نے جو اسلام قبول کیا تھا، اور وہ بھی شروعاتی دور کے صحابہ نے، تو ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے تو قسمیں کھا لی تھی کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب اذیتیں اور تکلیف جب بہت زیادہ بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ صحابہ اکرام کو کیا کر دیں، ہجرت پر بھیج دیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ مدینہ کی طرف نہیں ہوئی تھی، وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، ایبیسینیا کی طرف۔ تو وہ پہلی جو ہجرت ہوئی تھی اس میں عبداللہ ابن مکتوم بھی کیا تھے، شامل تھے۔ پہلے مرحلے پر جن صحابہ کرام نے ہجرت کی ان میں حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ یعنی جب مدینہ کی ہجرت ہوئی تو اس میں کیا ہو گیا کہ چونکہ یہ حفظ بھی کر رہے تھے قرآن کریم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مطلب اس میں رہتے تھے، کمپینین شپ میں، قربت میں رہتے تھے، تو بہت سارا علم بھی حاصل تھا، تفسیر کا علم بھی حاصل تھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور مصعب بن عمیر، جو کہ ایک جوان صحابی تھے، بہت خوبصورت ترین صحابی تھے مصعب بن عمیر، تو یہ دونوں کیا کر جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی اور دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہمتن مصروف ہو گئے۔ تو یہ دونوں پہلے سے ہی پہلے جا کے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ یعنی کہ ان دونوں نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، صحابہ اکرام کو آگے بھیج دیا تھا، اور صرف 2 صحابہ اکرام، کیا صرف ایک صحابی پیچھے رہ گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو بھیج دیا تھا، تو وہ جو صحابہ کرام پہلے چلے گئے تھے وہ انہوں نے پہلے ہی جا کر دعوت کا کام شروع کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو مؤذن بنا دیا، اذان دینے کے لیے اپوائنٹ کر دیا۔ تو کون تھے وہ؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اذان پرماننٹ مؤذن بن چکے تھے، یعنی دونوں دیا کرتے تھے اذان۔ دن میں 5 مرتبہ توحید کا یہ نغمہ اہلیان مدینہ کو سناتے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے۔ معمول یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم تکبیر کہتے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتی۔ مدینہ منورہ میں لوگ ایک کی اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسرے کی اذان سے سحری کھانا بند کر دیتے۔ یعنی کیا ہو گیا تھا، روٹین بنا دیا گیا تھا کہ کبھی حضرت بلال جب اذان دیتے تو وہ تکبیر کہتے، وہ تکبیر کہتے تو وہ اذان دیتے۔ اچھا، اور رمضان میں کیا معمول ہوتا تھا کہ مارننگ میں اگر کسی نے، حضرت بلال نے اگر سحری کی اذان دی یعنی فجر کی اذان دی، تو مغرب کی اذان مکتوم دیتے، ابن مکتوم دیتے، اگر وہ سحری کی دے دیتے تو یہ مغرب کی دیتے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں اذانیں دیا کرتے تھے، ایک کی اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسرے کی اذان پر سحری کھانا بند کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم
نماز فجر کے لیے اذان دیتے. اچھا، ایک یوں بھی تھا کہ اسی وقت جیسے ابھی ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، الارم لگا لیتے ہیں نا ہم سحری کے لیے، تو اس ٹائم پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جگانے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی اور دوسری اذان فجر کی ہوتی تھی. یعنی اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو جگانے کے لیے بھی اس وقت اذان دی جاتی تھی. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگانے کے لیے اذان دیتے اور ابن ام مکتوم کس کی اذان دیتے؟ فجر کی. نماز فجر کے لیے اذان دیتے کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا، اور ایک مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ تھا حضرت عبداللہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں مدینہ سے باہر جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو وہ چارج دے کر چلے جاتے، یعنی اپنی غیر موجودگی میں نگران بنا کر چلے جاتے. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نگرانی کیا کرتے تھے. اور حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ مکہ گئے ہیں فتح مکہ کے وقت، یعنی کہ صحابہ کرام کے ساتھ جب مکہ گئے ہیں تو اس وقت بھی مدینے کا چارج عبداللہ ابن مکتوم کے ہاتھوں میں تھا. غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل کی اور گھر میں بیٹھنے والے رہنے والوں پر انہیں بہت زیادہ فضیلت دی گئی تاکہ مجاہدین میدان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور گھر میں رہنے والے اپنے اس عادت کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیں. یعنی اللہ رب العزت نے بدر کی جب بدر کی جب جنگ تھی اس وقت آیتیں نازل فرمائی اور کیا فرمایا کہ ان آیات کے مفہوم میں کیا فرمایا کہ جو لوگ بیٹھے رہنے والے ہیں تو ان کا اتنا اجر نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں. جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کر دیتا ہے اور ان کے اجر کو گھر میں بیٹھنے والے نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں نازل فرمائی تھی. یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے اور انہیں شرکت جہاد کی اعزاز سے محرومی بڑی دشوار محسوس ہوتی. فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا. حضور، ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے. پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلتے. یعنی کیا ہوا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جو جہاد میں شامل ہوگا ان کے درجات بلند ہوں گے، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو کیا ہوں؟ نابینا ہوں، میں تو بلائنڈ ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتا. اور اللہ نے رخصت دی تھی نا، یعنی کہ جو لوگ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، یعنی کہ جن کے جو اپاہج ہیں، جن کا کوئی بدنی جسمانی عذر ہے نا، کوئی ڈیفیکٹ ہے، فزیکل ڈیفیشنسی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا تھا؟ رول کا ریلیکسیشن یہ تھا کہ اگر کوئی نابینا ہے، کوئی اپاہج ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، تو وہ جہاد میں نہ بھی شامل ہو تو کوئی حرج نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں کہ میں تو جہاد سے محروم رہ گیا، یعنی کہ میری آنکھیں نہیں ہیں تو میں تو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا. میں معذور ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت سے کیا ہوں؟ محروم ہوں. پھر اسی غم کے عالم میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما. الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما. الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراً قبول کر لیا. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ، میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن یہ عذر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت نے آنکھیں نہیں دی تو میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا. تو یا اللہ، تو جانتا ہے یہ میرا ایکسکیوز جو ہے جہاد میں نہیں جانے کا، تو اب میرے حق میں کوئی آیت نازل فرما. اور 3 مرتبہ وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ ان کے حق میں مطلب آیات نازل فرماتے ہیں، ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا
کاتب وحی مطلب وہی لکھنے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ریسائٹ کرتے تھے، آیات کو پڑھ کے سناتے تھے، اور صحابہ کرام جن کو لکھنا آیا کرتا تھا وہ لکھ لیا کرتے تھے، جو بھی چیزیں اویلیبل ہوتی تھی اس کے اوپر وہ لکھتے تھے آیات کو، ٹھیک ہے، اس کو کیونکہ محفوظ کرنا تھا نا اس کا ذخیرے کو، جو قرآن کی آیات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صحابہ کرام لکھتے تھے۔ ان کاتب وحی میں ایک نام کون سا ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی تھوڑا انکانشیسنیس ہوتی ہے نا، ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی، اور اسی سنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں غنودگی کی یہ کیفیت جاتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ فرمایا، زید لکھو۔ میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت لکھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، زید بن ثابت جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک سے انکانشیسنیس ہونے لگی، غنودگی طاری ہونے لگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لا کر یہ آیت نازل فرماتے ہیں کہ جو جہاد میں جا رہا ہے اور جو گھر پر بیٹھا ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غنودگی طاری ہو گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، زید پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے یہ لکھ دو، غیر اولی الضرری، محتاجوں کے علاوہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العزت نے جب انہوں نے اتنی سنسیئرٹی سے، اتنے اخلاص سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میری طرف سے نہیں ہے عذر، میں تو معذور ہوں، تو یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے، تو میں جانا تو چاہتا ہوں جہاد میں لیکن اس نابینے پن کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں، میرے حق میں کوئی آیت نازل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے نازل فرما دی آیت، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، یعنی وہی آدھی نازل ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن مکتوم نے سوال کیا، یا رسول اللہ بیٹھنے رہنے والوں میں تو میں بھی ہو جاؤں گا، یعنی جو جہاد میں نکل گئے تو وہ نکل گئے، لیکن جن کے پاس عذر ہے، جن کے پاس ایکسکیوز ہے، جینوین ایکسکیوز، فضول ایکسکیوز نہیں، تو جینوین ایکسکیوز ہے، جو معذور ہے، ان کا کیا معاملہ؟ تو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی آگے کی آیت کہ ان لوگوں کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھنے والے، وہ کبھی بھی جہاد میں کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو الگ کیٹیگری میں ڈال دیا، جو معذور ہیں وہ الگ کیٹیگری ہے، جہاد میں جانے والے الگ کیٹیگری ہے، اور جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ تیسری کیٹیگری ہے۔ تو جہاد میں جانے والے اور بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جن کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، جینوین، آنکھ کان ناک جو بھی ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ رب العزت ان کی نیتوں پر ان کا معاملہ کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، وہ حکم نازل ہو گیا جس کے دل میں تمنا لیے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستثنا قرار دیا، ایکسیپشنل کیس بنا دیا، تب بھی وہ خوش ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسی خیال نے انگڑائی لی کہ کیا ہوا اگر میں معذور ہوں، کیوں نہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر لوں، یعنی کیا ہو گیا، مجھے دکھائی تو نہیں دیتا پھر بھی میں کیا کرتا ہوں، جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، یہ پھر بھی ان کی دل کی خواہش تھی۔ ہمیشہ بڑے لوگ بڑے کارنامے ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اس دن کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے ذمے خود ایک کام لے لیا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں مجھے لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا کرو،
چونکہ میں دیکھنے سے معذور ہوں لہٰذا ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہوں گا اور حتی الامکان اسلامی جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو مجھے دکھائی تو دے گا نہیں، اور ایک جھنڈا رکھنے والا بھی، لے کر کھڑے رہنے والا بھی، کوئی اگر لڑنے والا مجاہد ہوگا تو ایک بندہ آکیوپائی ہو رہا ہے نا، تو اس کی جگہ آپ کیا کر دو، مجھے کھڑا کر دو، اور میں جھنڈا لے کر ایسے جم کر کھڑا ہو جاؤں گا کہ وہ جھنڈا گرنے نہیں دوں گا، اسلام کے جھنڈے کا مطلب اس کو زمین بوس نہیں ہونے دوں گا، میں لوگوں کا مقابلہ کروں گا جہاں تک میری ہمت ہوگی۔ تو وہ ہر جنگ میں شامل ہو جایا کرتے تھے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے سجیسٹ کیا یہ کام کہ مجھے جھنڈا دے دیا کرو۔ 14 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی یلغار کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے تمام گورنروں کے نام یہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی وفات کے بعد، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی 4 ہجری بعد، 4 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ 14 ہجری میں آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابھی بھی عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے، جو دوسرے خلیفہ راشدین ہیں، ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ عمر ابن خطاب نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی یلغار کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے تمام گورنروں کے نام یہ حکم جاری کر دیا کہ تمہارے علاقے میں جس کسی کے پاس ہتھیار، سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پریپریشن کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے خلاف ایک بڑی جنگ کی جائے، اور بڑی جنگ کی جائے کیونکہ دوسرے خلیفہ ہے نا، وہ خلیفہ وقت تھے اس وقت، تو انہوں نے وہ پروگرام وہ بنا لیا، ایک پلان کر لیا، اور سارے جتنے بڑے بڑے کیا تھے لیڈر تھے وہاں کے، دوسرے دوسرے جگہ کے، ان کو حکم دے دیا کہ تمہارے پاس اگر مطلب جو بھی جنگ کا سامان ہے، جہاد کا سامان ہے، ہتھیار ہے، سواریاں ہیں، یا کوئی آئیڈیا ہے، کوئی تجویز بھی ہے، تو وہ اس کو فوراً کے فوراً میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ طیبہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بازو بازو کے اطراف کے ملکوں سے، مکہ سے، ادھر سے حجاز سے، سارے لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، جو لوگ، وہ لوگ اپنی اپنی جو بھی کوشش تھی وہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے مدینہ میں۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جنرل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی، اور انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے، میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کی، اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا۔ تو جو قادسیہ کی جنگ ہے، ایک جگہ کا نام ہے جنگ قادسیہ، تو وہاں پر آپ حضرت عمر نے پلان کیا کہ یہاں کے جو کافر ہیں ان سے جنگ کی جائے، اور پھر اسلام کا مطلب ان تک اسلام کا میسج پہنچایا جائے، وہ کیونکہ مان نہیں رہے تو اب ان کو اس طریقے سے منوانے کی کوشش کی جائے۔ تو حضرت اور اس جنگ کا جو لیڈر ہے اس کو کس کو بنایا گیا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر سے یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیا کرتے ہیں، زرہ پہن کر آتے ہیں، وہ جو آرمرز ہوتے ہیں نا، جو اپنی پروٹیکشن کے لیے آگے پہنا جاتا ہے، وہ پہن کر آ جاتے ہیں، اور جھنڈا کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ 3 روز تک بڑی شدت سے لڑائی جاری رہی، طرفین کی طرف جانب سے اس قدر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ دونوں جانب سے حملے ہو رہے تھے، 3 دن تک لگاتار جنگ جاری تھی۔ تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، اور سرزمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، لیکن اس فتح و کامرانی کی قیمت سینکڑوں شہداء کی صورت میں ادا کرنی پڑی،
اور ان عظیم المرتبت شہداء میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ اس حالت میں شہید ہو کر گرے کہ اسلامی جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ یہ جو جنگ تھی، جنگ قادسیہ، اس میں بہت بڑا لشکر اسلام کی طرف سے بھی تھا، کافروں کی طرف سے بھی تھا، مشرکوں کی طرف سے بھی تھا۔ 3 دن تک لگاتار حملے ہو رہے تھے، اور جو بڑا زوردار حملہ ہوا 3rd ڈے، تو اس میں جو شہداء تھے، اس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی کیسے تھے؟ شہید ہونے والے صحابہ کرام میں سے تھے، شہیدوں میں سے تھے۔ اور جب وہ گرے بھی ہیں تو جو جھنڈا تھا ان کے بازوؤں میں کھڑا تھا، یعنی انہوں نے آخری دم پر بھی وہ جھنڈا جو تھا اسلام کا، اس کو گرنے نہیں دیا۔ اس طرح سے ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے: الاصابہ، ذیل المزیل، الطبقات الکبری، کبری، حیات الصحابہ، صفت الصفوہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی کچھ کتابیں ہیں جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو شہداء میں اللہ رب العزت شہیدوں میں بلند درجہ عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور ہم میں بھی اگر کوئی معذور ہو، کوئی عذر رکھتا ہو جسمانی یا کوئی بھی عذر رکھتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں اپنی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں جہاں مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ جذبے، وہ ایمان عطا فرمائے کہ ہم دین کے جھنڈے کو سرنگوں نہ ہونے دیں، اسے گرنے نہ دیں، اور اسلام کا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ اور علم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا کرے کہ جو نابینا ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو عطا کیا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔